تو اب وہ نئی قوم کریں گی کیا، نئی قوم کس نہج پر کام کریں گی، کس طریقہ کار ان کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے آئیے ایک دوسری کتاب دیکھتے ہیں، یہ بھی ملفوظات ہے، وہی والی مولانا منظور نعمانی جس کے مرتب کردہ ہے، ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 58 اور ملفوظ نمبر 56 اس پر مولانا منظور صاحب نے بڑے خلاصے کے ساتھ مولانا الیاس کا جملہ لکھا کہ ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ مولانا رشید اشرف علی تھانوی نے جو دیوبند کے عالم ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ بہت بڑا کام کیا ہے۔ بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائیں گی۔ مولانا الیاس صاحب کیا کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، میرا مقصد یہ ہے کہ تعلیم ان کی ہو اور طریقہ کار میرا ہو، سسٹم میرا ہو، طریقہ میرا ہو، تعلیم ان کی ہو، نالج ان کی ہو، چیزیں ان کی ہو، میں اپنے طریقہ کار کے مطابق تعلیمات اشرف علی تھانوی کو دنیا میں عام کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے لیے تو کئی تقریریں چاہیے جس میں ہم جائزہ لیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کیا ہے جس کو بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس صاحب عام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اتنا تو وقت نہیں ہے کیونکہ کچھ نئے گوشے بھی آج کے بیان میں لینا ہے جو آپ کے لیے نئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو صرف مولانا اشرف علی تھانوی کی میں ایک تعلیم بتا دیتا ہوں اور اس تعلیم کے بعد آپ خود غور کریں کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم کیا اسلام کے مطابق ہے، اللہ رسول کی تعلیم یہی ہے؟ اگر یہ اسلام کی تعلیم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر یہ اسلام کے خلاف ہے تو پھر یہ کسی لائق نہیں ہے کہ اس کی طرف نظر التفات کی جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے حفظ الایمان۔ کتاب بھی نہیں ہے، چھٹاک بھر کا رسالہ ہے، یہ ہاتھ میں میرے کل 32 پیج کا رسالہ ہے۔ آج تک پوری ذریات، پوری دیوبندی جماعت ان کے اس کفر کو دھو نہیں پائی ہے۔ مسلسل تقریباً 100 سال سے ان کا کفر دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہاتھ گھس گئے، صابن کی بٹیاں ختم ہو گئی، مگر ان کا کفر دھویا نہیں جا سکا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان لکھی۔ اب آئیے اس کو دیکھیں کہ اس کتاب میں انہوں نے آخر لکھا کیا، اور یہ کتاب کیوں اتنا بڑا وبال بنی قوم کے لیے۔ یہ حفظ الایمان آپ کے سامنے جو چھپی ہے مکتبہ تھانوی دیوبند یوپی سے، انہی کے ادارے سے چھپی، انہی کے نام سے ادارہ بھی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 2 ہے۔ اس پر اصل میں یہ کتاب یہ ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا ان سے، لیکن سوال بھی میں بڑا کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک شخص نے سوال یہ کیا کہ زید، یعنی ایک شخص ہے زید XYZ جیسے ہم بولتے ہیں نا، تو اس کو ویسی اصطلاح میں بولتے ہیں زید بکر عمرو، تو کہتے ہیں زید ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ باواسطہ ہے، اور اللہ کا جو غیب ہے وہ بالذات ہے، یعنی اللہ کا غیب ذاتی ہے اور رسول کو جو غیب ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ عطائی ہے۔ اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ ہم رسول اللہ کا علم غیب عطائی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں ہم؟ عطائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، اس پر بھی ایک بات میں عرض کر دوں کہ لوگ جہاں جھوٹ بولتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب اللہ کا علم رسول کا علم برابر مانتے ہیں، اور رسول اور اللہ کے علم کو برابر مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے دولت المکیہ لکھی، اس میں شروع میں ہی آپ نے صاف کھلے طور پر فرمایا کہ یہ ہم پر بہتان ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا جو علم ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو جو علم عطا کیا وہ علم سمندر ہے، اور تمام مخلوق کا علم نبی کے علم کے مقابلے میں قطرے کے برابر ہے۔ رسول کا علم سمندر اور تمام مخلوق کا علم رسول کے علم کے مقابلے میں قطرے کے برابر، اور اللہ کا علم اگر سمندر تسلیم کیا جائے تو رسول کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں قطرے کے برابر بھی نہیں، قطرے کے برابر بھی نہیں۔ مگر جو کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا وہ اتنا عطا کیا کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، ما کانا وما یکون، جو ہو گیا اور جو ہونے والا ہے سب کا علم عطا فرما دیا۔ تو اب جو زید ہے اس کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ رسول کو جو علم دیا گیا وہ یہ ہے عطائی ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے۔ ایسا یقین رکھنے والے کا کیا حکم ہے؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا جواب دیا، ذرا جواب سنیں، صفحہ نمبر 15 ہے۔
کہتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و باہیم کے لیے بھی حاصل ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت. یعنی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ زید جو کہتا ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے علم دیا، عطائی علم ہے، تو اگر وہ عطائی بھی مانتا ہے تو پھر دریافت طلب امر یہ ہے آپ کی ذات مقدس پر یعنی رسول اللہ کی ذات پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی یہ حکم لگانا کہ نبی غیب جانتے ہیں باوجود بھلائی یہ مانے کہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے، ذاتی نہیں ہے، خود کا نہیں ہے، قطرہ کا بھی علم جو ہے ذاتی نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا. تو تھانوی صاحب کہتے پھر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، دریافت طلب امر یہ ہے، پھر مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اس غیب سے مراد وہ کل غیب لیتا ہے، تمام غیب لیتا ہے کہ کچھ غیب لیتا ہے؟ جبکہ زید کہہ رہا ہے کہ میں رسول کا غیب تو کل نہیں مانتا، کچھ ہی مانتا ہوں اللہ کے مقابلے میں. اور اگر بعض غیب ہے، کچھ ہی چیزوں کا غیب ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے، کچھ چیزوں کا غیب ہے، تو کہتے اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، پھر سرکار ہی کی کیا خصوصیات، سرکار کو ہی کیوں پھر اس میں محدود کیا جائے؟ ایسا علم جیسا نبی کو علم ہے ایسا علم غیب تو زید جو پوچھ رہا ہے اس کو بھی ہے، عمر کسی اور شخص کو بھی ہے، ہر صبی ہر بچے کو ہے، مجنو ہر پاگل کو ہے، بلکہ جمیع حیوانات و باہیم جتنے جانور چرند پرندے سب کو ایسا علم حاصل ہے. ایسا علم تو جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم یہ ہے کہ رسول کا جو علم ہے ایسا علم جانوروں کی طرح ہے، نبی کو جو علم ہے وہ ایسا علم پاگلوں کو بھی ہے، نبی کو جو علم ہے وہ بچے بھی جانتے ہیں، نبی کو جو علم ہے وہ تمام جمیع حیوانات میں تمام جانور آ گئے، جتنے ذلیل جانور ہیں وہ بھی آ گئے. مطلب نبی کی اتنی بڑی صریح توہین کی انہوں نے، کہا کہ نبی کا غیب ماننا اس میں نبی کی کوئی خصوصیات اور خاصیت نہیں ہے، جیسا نبی کو علم ہے ایسا تو جانوروں کو اور پاگلوں کو بھی علم ہے، ذلیل سے ذلیل جانور کو بھی ایسا علم ہے. اب اسی عبارت کو اگر یوں پڑھے اور میں علماء دیوبند اور اس کے بعد علماء تبلیغی جماعت سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس عبارت کو ایسا پڑھے تو پھر خدا را آپ اس کو گستاخی پہ محمول نہ کرے. اب دیکھیں میں اسی عبارت کو تھوڑے سے ترمیم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. پھر یہ کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ذات مقدس پر علم کا حکم کیا جانا کہ وہ علم رکھتے ہیں اگر کہنے والے کے مطابق صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ جو کچھ ان کو علم ہے وہ پورا کا پورا ہے کہ تھوڑا ہے. اگر تھوڑا ہے تو اس میں مولانا اشرف علی کی کیا خاصیت، جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی کو ہے ایسا علم کتوں کو بھی ہے، جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی کو ایسا علم سور کو بھی ہے، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی کو علم ہے ایسا علم ذلیل سے ذلیل نیچ جانور کو بھی ہے. توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہر کوئی کہے ہمارے مولانا کی توہین. اچھا آپ کے مولانا کی توہین کا بڑا درد ہے، آپ کو یہ تو بڑا درد ہے کہ انہی باتوں پہ آپ کو کافر کہا جائے تو آپ کہتے یہ تو سب کو کافر ہی بولتے پھرتے ہیں، مگر تمہیں شرم نہیں آتی، تم رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو. اب میں آخری ایک بات بولنا چاہتا ہوں. تبلیغی جماعت کے لوگ یہاں دھوکہ دیتے ہیں، صاحب بریلوی لوگ ہر جلسے میں ہمارے مولویوں کو گالی بکتے تفریق پیدا کرتے ہیں. یہ جملہ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ ان کے ہر جلسے میں ہماری کوئی لان تان کرتے، گالیاں بکتے ہیں. بریلیوں کے پاس کچھ کام دھام نہیں ہے، نہ یہ نماز کی بات کرتے ہیں، نہ روزے کی بات کرتے ہیں، نہ اعمال کی بات کرتے. بس اٹھے سوٹے مولانا تھانوی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، بس برائیاں کرتے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی، چلیے آپ کی بات سچی، آپ بڑے اتحاد کے دل دادا ہے، آپ بڑے مسلمانوں کے اتحاد چاہتے ہیں، آپ ایک پلیٹ فارم پہ مسلمانوں کو لانا چاہتے ہیں. اب مجھے ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں. ایک گھر میں دو بھائی ہیں، چلیے مثال لے لیں مولانا عمر صاحب. مولانا عمر صاحب کے گھر میں ایک بھائی ہے، دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے. اچانک مولانا عمر کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یار ایسا کرتے ہیں، دودھ جو آج کل آ رہا ہے وہ ملاوٹ کا آ رہا ہے، اس میں سرف ملایا جا رہا ہے، اس میں دوسرے کیمیکل ملائے جا رہے ہیں، بچوں کو نقصان ہے، چلو ایسا کرتے ایک بھینسی لے آتے ہیں. مولانا عمر صاحب نے بھینس لا لی.
اب بمبئی کے حالات، بمبئی میں رہنے کے لیے جگہ کی بڑی قلت، وہ چھوٹے سے گھر میں چھوٹے سے فلیٹ میں بھینس بھی گھسا دیا. اب بھینس وہاں پاخانہ بھی کر رہی ہے، بھینس وہاں پیشاب بھی کر رہی ہے، پاخانے کی بدبو بھی ہے، گوبر کا تعفن بھی ہے، پیشاب کی بدبو بھی ہے. بھائی پریشان، بیوی پریشان. بیوی کہتی ہے کہ کیا بلا لائے، 1 لیٹر روزانہ دودھ لگتا ہے، 1 لیٹر دودھ کے لیے آپ نے اتنی بڑی بھینس لا لی. رہنے کے لیے تکلیف ہے، یہاں رہنے کو جگہ، یہ بھینس سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے. خدا را اس کو لے جائیے بیچ دیجئے. بھائی کہہ رہا لے جائیے بیچ دیجئے، بیوی کہہ رہی ہے لے جائیے بیچ دیجئے. مگر مولانا عمر صاحب کی ضد کا عالم یہ، بھینس نہیں جائیں گی، بھلے یہاں گوبر کرتی ہے کرے، پیشاب کرتی ہے کرے، تعفن ہوتا ہے ہو، بدبو پھیلتی ہے پھیلتی رہے، لوگ بیمار ہوتے ہو جائے، بھینس نہیں جائیں گی. بھینس جائیں گی تو 1 لیٹر دودھ کا کیا ہوگا؟ 1 لیٹر دودھ بہت عزیز ہے مجھے، 1 لیٹر دودھ کو نہیں چھوڑ سکتا میں، مجھے پیور دودھ چاہیے. بھینس نہیں جائیں گی. شدت بڑھتی گئی، جھگڑا بڑھتا گیا، بیوی تقاضا کرتے رہی. آخر میں مولانا عمر کو بھی جلال آیا، کہا چل تجھے بھی طلاق، نکل جا، بھینس نہیں جائیں گی تو نکل جا. بھائی کو بھی کہا چل دفعہ دوسرا گھر لے، بھینس نہیں جائیں گی تو نکل جا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مولانا عمر صاحب نے صحیح کیا کہ غلط کیا؟ بتائیے. ارے یار دودھ مل رہا ہے نا، بھائی سے کیا ملے گا؟ ہر عقل مند ذی علم آدمی کہیں گا غلط کیا. بھائی عزیز ہے ایک جانور سے، بیوی عزیز ہے ایک جانور سے، دودھ سے کام، بغیر دودھ کے بھی کام چل سکتا تھا. مولانا عمر صاحب نے غلط کیا. میں کہتا ہوں تم اتحاد کی بات کرتے ہو، تم نے یہ جو حفظ الایمان کی غلاظتیں چھوڑی ہے، یہ جو تعفن چھوڑا ہے، اس سے مسلمانوں میں تفریق ہوئی. ایک جماعت تم سے نالا ہے، ایک جماعت تم سے اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ بھینس جو ہے، یہ حفظ الایمان نامی بھینس، یہ گوبر بھی ہے، یہ پیشاب بھی ہے، یہ بدبو بھی ہے، تعفن بھی ہے. تعفن کو ہٹاؤ، گلے مل جاؤ. مگر تم تعفن ہٹانے کے لیے تیار نہیں، کتاب سے عبارتیں بدلنے کے لیے تیار نہیں، تم توبہ کے لیے تیار نہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ تم نے حفظ الایمان کو کیا قرآن سمجھ رکھا ہے کہ اتحاد ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، لوگ ناراض ہوتے تو ہو جائے، مگر حفظ الایمان کی ایک عبارت نہیں بدلی جائیں گی، حفظ الایمان پہ توبہ نہیں کی جائیں گی. تو معلوم ہوا کہ تفریق ہم نے پیدا نہیں کی، تفریق کا بیج تم نے بویا ہے، اختلاف تم نے پیدا کیا ہے. اور تم نے اپنی کتابوں کو قرآن سے بڑھ کر مان لیا ہے کہ آج بھی تم آف سیٹوں پہ چھاپ رہے ہو. یہ آف سیٹ پہ چھپی ہے، کوئی پرانی نہیں ہے، یہ آج بھی چھپ رہی ہے. میرے پاس 5-5 6-6 ایڈیشن ہے، آج بھی مارکیٹوں میں یہ عام بک رہی ہے. تو تم اتحاد کی بات کر کے دھوکہ دیتے ہو. اگر تم اتحاد کے دلدادہ ہوتے، اللہ کے رسول نے فرمایا نبی معصوم ہوتا ہے، مگر معصوم نبی کہتا ہے میں اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں روزانہ 70 بار استغفار کرتا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں 70 بار توبہ کرتا ہوں. تم کو اگر اتحاد چاہیے تھا تو تم کہتے ہیں مولانا احمد رضا آپ کے نزدیک کفر ہے، جانے دیجئے کفر ہے یا نہیں اللہ کی بارگاہ میں. مگر آپ کفر کہتے ہیں، چلیے ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، اگر کفر ہے تو اللہ توبہ، ہماری توبہ قبول کرے. توبہ کرتے، اعلی حضرت سے گلے مل لیتے، اتحاد پارا پارا نہ ہوتا. مگر آج تک تم صفائی دے رہے ہو، اور صفائی نہیں دے رہے ہو بلکہ عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ پوری کی پوری جماعت سے بھی اس پہ زور لگا دی کہ صاحب حفظ الایمان کو اسلام ثابت کیا جائے، اور یہ کفر چھپا ہوا نہیں چھپا ہوا. مولانا اشرف علی کا ایک جملہ بتاؤں میں، میرے پاس یہاں کتاب ہے.